میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین. میرے پروگرام میں آج موضوع ہے جامع کراچی میں ہونے والی دہشت گردی، اور یہاں پر موجود ایک ہمارے شریک کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا شاخسانہ ہے وہ سوچ، وہ فکر جو اب جامع کراچی کی حدود میں بھی داخل ہو گئی ہے، اور وہاں انہوں نے دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے، ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے، ایک خاص فرقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. سر، مسجدوں کی بات ہوئی، کتنی مساجد، کتنے چرچز موجود ہیں جامع کراچی میں؟ جامع کراچی کی حدود میں مساجد تو ہیں، جن میں سے ایک بہت فارمل مسجد ہے جو مرکزی مسجد کہلاتی ہے. اس کا نام کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو مسجد ابراہیمی کہتے ہیں. دوسری مسجد ہے ایڈمنسٹریشن کے پاس، اس کو ہم ایڈمنسٹریشن مسجد کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی نام نہیں ہے. اور جیسے ایڈمنسٹریشن والی مسجد ہے وہ شاید ظہر میں اور عصر میں تو ہو، لیکن فجر مسجد میں 2-1.5 لوگ ہوتے ہوں گے، اور عشاء میں بھی یہی حال ہوتا ہوگا. لیکن جو مرکزی مسجد ہے اس میں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، ہر مسلک کے لوگوں کو آنے کی. اچھا سر، مجھے ایک بات بتا دیں، یہ بڑی اہم بات ہے. سر، اتنی ساری مساجد کا کیا جواز ہے جامع کراچی میں، اور کس نے اجازت دی ہے بنانے کی؟ اجازت کے بارے میں جبکہ ایک چیز اور سر میں واضح کرتا چلوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں نماز کے وقت الگ الگ جو ان کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ مساجد سے علیحدہ ہیں بالکل. جی بالکل. یعنی وہ جو جہاں محسوس کرتے ہیں کہ یہاں 4 10 8 لڑکے جمع ہوئے اور انہوں نے وہ وہاں پر نماز ادا کر لی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن تو پھر اتنی ساری مساجد کا کیا جواز ہے جامع کراچی میں؟ سر، میرا جو اندازہ ہے وہ یہ فاصلہ، جیسے مرکزی مسجد. سر، فاصلے کو تو لیے تو پھر وہی ہے نا کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں نماز، اس کا مطلب ہے کہ فاصلہ میٹر نہیں کر رہا، وہ مسجد تک جا ہی نہیں رہے. وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ فاصلہ آئیں گے تو کلاس نکل چکی ہوگی اس وقت تک. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ مساجد بنانے کی کس نے اجازت دی؟ سر، جامعہ کراچی کی اس وقت کی انتظامیہ نے دی ہوگی ضرور، کیونکہ مرکزی مسجد جو ہے یہ فنڈڈ ہوئی ہے باہر کی کسی کنٹری سے، اور جو مرکزی مسجد ہماری، یہ جو ہماری مسجد ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے لیے ہے. آس پاس کے 2-3 ڈپارٹمنٹس کے لوگ جاتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ آرٹس فیکلٹی کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. یہ جو بات ابھی ہوئی تھی کہ مندر اور گرجا گھر وہاں ہیں، تو کراچی یونیورسٹی کی حدود میں کوئی گرجا نہیں ہے، کوئی مندر نہیں ہے. برابر میں ایک آبادی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایوب گوٹ، اور اس میں مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے اور گرجا گھر بھی ہے، کیونکہ وہاں یہ تینوں جو ہمارے لوگ ہیں ساتھ رہتے ہیں. مکسڈ پاپولیشن ہے بالکل. بلکہ دلچسپ تو یہ ہے کہ مسجد کے برابر ہی گرجا اور اس کے برابر ہی مندر ہے. اچھا سر، مجھے پھر ایک سمپل سا جواب دیجیے گا کہ جن لوگوں نے اتنی ساری مساجد قائم کرنے کی اجازت دی جامع کراچی میں، ان کو یا ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ ٹھیک تھا، کیا وہ غلط تھا؟ جب میں جامعہ کراچی میں آیا ہوں تو مساجد پہلے سے موجود تھی. سر وہ تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ اجازت دی، یہ عمل ٹھیک ہے غلط ہے؟ اجازت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، الگ الگ مسالک کی مساجد ہے نا سر کی ہیں. اب جیسے ایک بات عابد صاحب نے بتائی تھی ابھی کہ ایک صاحب نے ایک جگہ شام کے وقت نماز پڑھنا شروع کی، 4 لوگ جمع ہو گئے، 10 جمع ہو گئے، آخر وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بن گئی. ابھی میں آپ کو واقعہ بتاؤں، جو ہماری کلاس رومز تیار ہو رہی تھیں آرٹس فیکلٹی میں، 8 کلاسیں ایکسٹرا بنائی گئی ہیں. ان کے جو مزدور تھے، نمازی لوگ تھے، انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی جگہ صاف کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. مگر وہ مسجد میں تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ جب وہ چلے گئے تو وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ جگہ موجود ہے، نماز بھی وہاں نہیں ہوتی. اسی طرح ایک جگہ اور ہے میدان میں، یہ ہمارے سی ٹائپ کے مکانوں کے سامنے ایک جگہ ایسے فرش معلوم ہوتا ہے، اور قبلہ روس کی وہ محراب بنی ہوئی ہے، کسی زمانے میں بنائی ہوئی کسی نے. تو جہاں لوگوں کی اکثریت ہے وہاں لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور کسی نہ کسی طرح فنڈ فراہم کر کے. فنڈ نہیں سر، پرمیشن بھی تو ضرورت ہے نا. جو انتظامیہ، اگر انتظامیہ ان چیزوں کو اگنور کر رہی ہے یا اس طرح کے کاموں کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے مسجد کے لیے سوائے یہ جو ہماری مرکزی مسجد ہے یہ، اور ایک ہاسٹل میں بھی ہے، تو وہ ہاسٹل کے لوگوں کے لیے وہ اتنی دور کیسے آئیں گے؟ سر، مساجد اتنی زیادہ تعداد میں ہونا یہ چمبے کی بات نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے. ڈیبیٹیبل یہ ہے سر، ہر مسلک کی الگ مسجد نہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے نا سر. ہر مسلک کی نہیں ہے. صرف ایک مسجد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اکثریت ایک مسلک کی ہے. باقی جہاں میں جاتا ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ جماعت کے علاوہ بھی جو گروپ میں ہوتے ہیں وہ اپنی جماعت دوسری پھر سے کر لیتے ہیں، ان کو کوئی ان کو منع نہیں کرتا. سر عابد صاحب، میں پھر وہیں آتا ہوں کہ یہ دہشت گرد جو ہیں اب ان کی پینیٹریشن جامع کراچی تک ہو گئی، وہاں پر خوفزدہ کرنے کی ایک سازش
اسٹوڈنٹ کو خوفزدہ کرنے کی، تعلیمی ماحول کو تباہ کرنے کی سازش، لیکن اس میں سیکیورٹی کا نظام سب سے امپورٹنٹ ہے. سر وہ جو سیکیورٹی پہ لوگ مامور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے سیکیورٹی پہ یونیورسٹی کی اپنی ایک قلیل سی تعداد ہے جس کو ہم سیکیورٹی گارڈز کہتے ہیں. آپ اس کی تعداد کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں. 120 لوگ ہیں. یہ بڑی جامعہ ہے جس میں ان کی ڈیوٹیز مختلف ڈپارٹمنٹ، جو میرے خیال میں تعداد ناکافی ہے، اور مسلح بھی نہیں ہوتے. وہ ان کے پاس وہ تمام لوازمات نہیں ہے جو سیکیورٹی کے لوگوں کے پاس ہونے چاہیے. پھر ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ ٹریننگ جو ہونی چاہیے پروفیشنل لوگوں کے ذریعے. نہیں سر، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جامعہ کراچی میں رینجرز تعینات ہیں. رینجرز کا کام کیا ہے؟ اگر وہ سیکیورٹی نہیں دے رہے یا آتے جاتے لوگوں کو چیک نہیں کر رہے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کروں کہ رینجرز براہ راست یونیورسٹی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ اپنی ہدایت کنٹرول میں، سر میں قطعی یہ بات نہیں کر رہا کہ کس کے کنٹرول میں کیا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سیکیورٹی جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ کیسے کوئی آدمی ایکسپلوسیو لے کر اندر آ گیا اور اس نے پلانٹ بھی کر دیا اور ان کو پتہ نہیں چلا؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ رینجرز وہاں جو موجود ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی وقت یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ان کو بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا. رینجرز وہاں موجود ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے تقریباً، اور یہ ایک واقعہ یونیورسٹی میں ہوا. اس کے بعد وہ وہاں آئے، نہ صرف جامعہ کراچی میں آئے بلکہ کراچی کی کئی اور تعلیمی اداروں میں جہاں ہاسٹل تھے، ایس ایم کالج کا جنا کورٹس، ڈا میڈیکل کالج کا ہاسٹل، وہ جگہ جو ان کو مناسب لگیں کہ جہاں رہ کے وہ آسانی سے شہر میں اپنی کارروائی کر سکتے تھے. تو یہ سمجھنا کہ وہ یونیورسٹی کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں اس لیے بلائے گئے تھے یا اس لیے ہیں، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. یونیورسٹی کے لیے رینجرز نہیں ہیں سر؟ جو خاصا کنٹروورسی رہی ہے کہ یہ رینجرز یونیورسٹی میں رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے. بالکل ہے کنٹروورسی ہے، لیکن ہم لوگ وہاں جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. وہاں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ کراچی نے نہیں بلایا کبھی رینجرز؟ میرے علم میں نہیں ہے. کلیم رضا صاحب کے آرڈر پر یہ تعینات ہوئے تھے 1980. بلایا نہیں یونیورسٹی. بلایا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، وہ تعینات ہو گئے نا سر. تعینات کا مطلب ہے کہ جامعہ کراچی اب ان کی ذمہ داری آ گئی. تو جب ذمہ داری ہو گئی آپ کی اور ذمہ داری میں آ گیا آپ کے معاملہ، تو پھر اب کیسے ایکسپلوسیو لے کے کوئی اندر داخل ہو رہا ہے؟ ہر آتے جاتے کو تو چیک تو وہ کرتے ہیں بھارت. نہیں یہ بات بھی شاید صحیح نہیں. اس کا جواب صحیح تو خیر کوئی رینجرز کا کوئی آدمی دے سکتا تھا ذمہ دار، جو وہ یہ بتاتا کہ وہ کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لیکن بظاہر جو یہ واقعہ ہوا یا اس سے پہلے بھی رینجرز کے آنے کے بعد بھی جامعہ میں واقعات ہوتے رہے. یہ تو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اس سے پہلے طالب علموں کے اسپیسیفک ہوتا ہے نا سر کہ اس آدمی کو ماننا ہے، اس تنظیم کو ماننا ہے. یہ تو جنرلائز رہتا ہے کہ آپ نے بم پلانٹ کر دیا اس کے بعد پھاڑ دیا اس کو، تو اس میں کوئی بھی مرا، کوئی بھی ہلاک ہوا، کوئی بھی زخمی ہوا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک دہشت گردی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعات ہوئے کہ وہاں اسلحہ لے کے لوگ آئے. رینجرز کی موجودگی میں ایسا بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا کہ وہ ہر ایک کی تلاش